زہرا 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 ہم غریبوں کی صدا سن لو زہرا زہرا ہم غریبوں کی صدا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين مولانا ومولانا الكونين جزيل الحسن والحسين بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میں سننے والا ہوں دیکھنے والا. اب تک 4 بجے سے 65 ہوئی ہیں 3 بجے سے 34 پروتے پیدا ہوتے صدری کی. اس کا مطلب مسجد جو ہے کیونکہ 4 بجے سے 3 بجے سے جو پڑھی گئی 65 کا پڑھنے والا کیا کچھ نہیں سوال ہے. میں نے ابھی کلاس کیا تھا کہ اللہ نے انسان کو اشرف بنا. بہت سی مخلوق ہے اس میں آپ 4 قسم کی مخلوق 4 کیٹیگری 4 حصوں کی 4 مدارج 4 اسٹیج. کون کون سی 4 ورگ کیے گئے. پہلا سمودائے اور پہلا ورگ جو ہے وہ زمین پتھر اور وہ حصہ ہے. دوسرا حصہ نباتات کا ہے جو سینے کو زمین کے چیر کر کے نمو کی صلاحیت پیدا کرتے تھے. اس کے اندر سے ایک جو میری طرف کیا زمین کا سینہ چیر کر کے زمین اپنی قربانی دے کر کے یہ صلاحیت پیدا کرتا ہے اس میں شجر میں. تو زمین نے اپنی قربانی دی تو شجر بنتا. شجر بڑا ہوا. شجر نے اپنی قربانی دی اس کے پھول پتیاں پھل. اس نے کہا کہ ہم نے جو اپنے صلاحیت پیدا کی ہم بھی قربان. اب اس نے قربانی اپنی دے دی جانور کے. تو زمین نے قربانی دی شجر کے لیے
شجر نے قربانی دی، جانور نے قربانی دے دی انسان کے لیے. اب انسان بھی اپنے سے اوپر تلاش کر رہے کہ ہم کس پہ قربان، لہٰذا اسے بھی قربانی دینی تو کسی ایسے کے حوالے کیا جائے کہ جو خود بچا ہے. وہ کام آئے گی، اگر وہ بچا نہ رہے گا تو قربانی کام نہیں ہے. میں نے اس سے پہلے پانی کی کہ پانی اگر زمین کے حوالے کر دیا جائے ہے تو پانی کی ہے، پتہ نہیں ہے نا. جو جہاں قربان ہوگا گمنامی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے قربان ہو جائے، لیکن اگر بقا کی زندگی پانا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو ایسے ہی حوالے کر دے کہ جو ہمیشہ رہنے والا، جو ہمیشہ بچا رہنے والا. لہٰذا انسان کو تلاش کرنا، اللہ نے اسے اختیار دے دیا ہے، قدرت دے دی ہے اسے. ہم نے چیزوں کو قرآن مجید کی آیت ہے کہ مسخر کر دیا، تمہارے قبضے قدرت میں دے دیا. تم دریا کا سینہ چیر کر کے، سمندر کا سینہ چیر کر کے چاہے اس پہ دوڑاؤ، ہوا کے دوست پہ سوار ہو کر کے تم سفر طے کر لو، پانی کو کنٹرول کر کے اس میں رفتاری دے کر کے اس کے اندر برف و بجلی پیدا کرو. تو یہ تمہیں ہم نے دیا ہے اختیار. آنے والا جانور یہ تمہارے اختیار میں ہے کہ تم کہاں. مگر سنو، دیکھو یہ پہلے والی جو مخلوق ہے، جو نیچے والی ہے، اس نے خود کو قربان کیا ہے. لہذا زمین نے جس شجر کو قربان کیا، جس نے شجر کو قربان کیا ہے، جب تک وہ پیڑ رہے گا تب تک وہ زمین کی قربانی کام آئے گی، ہے نا. جب تک یہ جانور یہ پیڑ کھا کے زندہ رہے گا تب تک اس کی قربانی رہے گی. مگر اس کے بعد یہ جانور اگر کسی ایسے پہ قربان ہو جائے یہاں پہ، جب تک ہم رہیں گے تب تک اس کی قربانی رہے گی. لیکن اگر یہ سب مل کر کے کسی ایسے پہ قربان ہو جائے جو ہمیشہ رہنے والا ہے، زندگی کی بقا رہے گی. اب انسان قرآن میں اشارہ کر رہا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تمہیں راستہ دکھا دیا ہے. اب تم یہ دیکھ لو کہ ابابیل کے لشکروں سے مٹ جانا چاہتے ہو یا اس پہ بھروسہ کر کے اس کی مدد لے کر کے تم قرآن جیسی آیات کے مزاح بننا چاہتے ہو. ایک شباب پڑھے گا تو چلے گا، آپ کو ہمارے ساتھ شریک ہونا ہوگا. تب تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ بندہ تھوڑی کرتا پجامہ پہن لیا تو مسجد پڑھنی ہے. یہ تو میں یہ طے کر کے آیا ہوں کہ پڑھنے کی کوشش کروں گا اگر آپ سننا چاہیں گے تو. اب یہ طے کرنا ہے کہ کس کے حوالے خود کو کرنا ہے. دیکھیں اللہ نے بنایا ہے اشرف انسان، ہے نا. ابھی تک کربلا ایک فلسفی ہے، کربلا دنیا کے لیے ایک درس ہے، کربلا دنیا کے لیے ایک روشنی ہے. حسین آپ کا کردار آئینہ ہے، مگر حسین آپ کا کردار آئینہ ہے مگر نگاہ جیسی ہو ویسا دکھائی دیتا ہے. حسین آپ کا کردار آئینہ ہے مگر پیچھے بیٹھ کے کام نہیں چلے گا، آگے پیچھے سے ٹھنڈی ہوا ایسی کے نہ لیجیے، غدیر والی ہوا بھی ہے یہاں. دیکھیں دیوار کا تکیہ اگر کریں گے، دیوار کا کوئی وجود نہیں ہے. ذکر کا اگر تکیہ کریں گے، سہارا کریں گے تو یہ آپ کو بلند ہی ملے کر کے جائے گا. لہٰذا طے کریے کہ تکیہ کس کا لینا. بڑے ہی خوبصورت مرحلے میں جانا چاہتی ہے. اگر آپ میرے بالکل ساتھ چلیں گے تو میں آپ کو بہت اچھی منزل کی طرف لے کے چلنے والا ہوں. تو اللہ نے انسان کو اشرف بنا کر کے پیدا کیا، ہم نے تمہارے اندر یہ صلاحیت دے دی ہے. اب تمہیں طے کرنا ہے کربلا جہاں پہ ٹکڑے لاشوں کے کر دیے گئے تھے، مگر کچھ لوگ تھے جن کے پیٹ بھی بھرے ہوئے تھے، سیلاب بھی تھے، ظاہری طور پہ ان کی زندگی میں سکون بھی تھا. ایک طرف سکون کا عالم یہ تھا. اب یہ دیکھیے کہ ایک طرف لاکھوں کی فوج تھی اور ایک طرف چند لوگ تھے، لیکن ادھر والے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم روشنی بجھا دے رہے ہیں، چلے جاؤ. ادھر پہرا لگا ہوا تھا، کوئی جانے نہ پائے. بتائیے ڈر کون رہا تھا؟ زندگی کا خوف کس پہ تھا؟ وہ لوگ کہ جو کم تعداد میں تھے، تعداد میں کم تھے. اچھا صرف یہ نہیں کہ میں چراغ بجھائے دے رہا ہوں، سنو میرے گھر کے میرے والے اپنے والے ان کی انگلیاں پکڑو اور ہم اجازت دے رہے ہیں، چلے جاؤ. اب ایک شاعر، بہت بڑے شاعر ہے، میں آپ کو بالکل آمادہ کرنا چاہتا ہوں، شعر کا سہارا لے رہا ہوں. بہت بڑے شاعر سرور خیامی صاحب، بڑے قیامت کے شعر انہوں نے لکھے.
وہ کہتے ہیں ایسا ناتی کہیں پایا ہے کسی نانی نے، ایسا ناتی کہیں پایا ہے کسی نانی نے جو چراغوں کو بجھا دے تو اجالا ہو جائے. ایسا ناتی کہیں پایا ہے کسی نانی نے جو چراغوں کو بجھا دے تو اجالا ہو جائے. اور یہاں پر روشنی گل کی جا رہی ہے، مگر یہ وہ والی روشنی نہیں دیکھ رہے تھے، یہ وہ روشنی دیکھ رہے تھے جس سے پورا زمانہ روشن ہونے والا ہے. یہ وہ روشنی دیکھ رہے تھے. اچھا یہ چاہ رہے کہ ادھر کوئی جانے نہ پائے، یہ کہہ رہے تم چلے جاؤ. اطمینان کی منزل یہ ہے کہ تاریخ نام لیتی ہے جناب بریر ابن خزیر حمدانی کی کہ جنہوں نے شب عاشور مذاق کیا ہے. مذاق چاہنے والوں نے کہا، انصار نے کہ یہ مذاق کا وقت ہے. کہ خدا کی قسم میرے قبیلے میں آج تک کبھی کسی نے مجھے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ آج پہلی منزل ہے کہ میں مسکرا رہا ہوں، اور مسکرایا بھی ایسی جگہ ہوں تاکہ تاریخ میں لکھ دیا جائے. مسکرایا بھی ایسے وقت پہ ہوں تاکہ تاریخ میں لکھ دیا جائے. اب پوچھنے والے مجھے تم مسکرائے کیوں؟ کہ خدا کی قسم میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ لاکھوں کی تعداد میں فوج ادھر ہے، ظاہری طور پہ پوری دنیا ادھر، مگر بے چینی ہے. جہاں کچھ بھی نہیں مگر اطمینان ہے، جہاں کچھ بھی نہیں ظاہری طور پر مگر اطمینان ہے. اس لیے میں اطمینان کل ہے میرا، میں مسکرا رہا ہوں. موت سامنے ہو، یہ درس تم نے سیکھا کہاں سے برائے؟ جب نہیں آواز دیں گے میں اس در کا فقیر ہوں، اس در کا غلام ہوں، اس در کا انصار ہوں کہ تم جا کے تاریخ سے پوچھو پوری تلواریں بستر پہ تھی، مگر وہ یہ کہہ رہا تھا ایسے سویا زندگی میں کبھی نہیں سویا. ہے نا؟ وہ سونا بیچ کے مرضی خرید رہا تھا. یہ درس ہم نے وہاں سے لیا. بہت توجہ، ایک جملے کا ذمہ دار ہوں ارباب اعزاز. اب یہاں کا عالم یہ ہے کہ وہ میں آپ کو ایک منظر پیش کرتا ہوں. چلیے یہ تو میں نے ممبر سے پڑھ دیا اور آپ نے کچھ لوگ مسکرا کر کے سر ہلا دیا، کچھ لوگوں نے زبان سے واہ واہ کہہ دیا، ہے نا. مگر صاحب آپ اپنے ہیں. باہر والے کہیں گے بھی کہ ارے یہ تو آپ اپنے والے ہیں. میں تو بھی کہوں گا لکھ کے دے دو، میں کفن میں رکھ کے لے کے چلا جاؤں. اپنے والے ہیں، جب ہمیں سرف نے دے دی کہ ہاں ہم تمہارے ان کے اپنے والے ہیں. بہت توجہ. دشمن اگر تعریف کرے تو پھر تعریف ہے نہیں ہے. واقعی کربلا کے بعد کہ مجلس میں اگر میسج نہ جائے، بات نوجوانوں تک نہ پہنچے، مجلس کا مطلب نہیں ہے. پورا دربار سجا ہوا ہے، پورا دربار سب بیٹھے ہوئے. کربلا ختم ہو گئی ہے، اہل حرم کو اسیر کر کے لایا گیا ہے، دربار سجا ہوا ہے. یزید تخت بیٹھا ہے نشے کے عالم میں، انعام بانٹ رہا ہے. لو انعام لو، انعام لو، انعام لو. سب نے انعام. تم نے کیا کیا؟ تم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا. جب وہ انعام بانٹ چکا تو اپنے ظلم سے باہر نکلا، سارا خزانہ خالی ہو رہا تھا. کہتے ایک بات بتاؤ شروع، اتنی بڑی فوج لے کر کے گیا تھا، روز خط آتا رہا اتنا لشکر اور بھیج دے، اتنا لشکر اور بھیج دے، اتنا لشکر اور بھیج دے. تھے کتنے کا 72 تھے کتنے کا 72 کا. پھر اتنی فوجیں کیوں منگوائی؟ کام کتنی آئی کہ زیادہ تر فنار ہو گئے. زیادہ تر آپ کے جملے میں کہوں تاکہ بچوں تک بات پہنچ جائے، زیادہ تر خرچ ہو گئے. خرچ ہو گئے کہ وہ بھوکے تھے، وہ پیاسے تھے، وہ پردیسی تھے، مگر وہ تم پہ حاوی ہو گئے. تم کام آ گئے. کہاں؟ تو سنو، زوم سے اگر باہر نکلو تو ایک بات بتاؤ. کہ وہ کیا؟ کہ تو کر کیا رہا ہے؟ کہ انعام بانٹ رہا ہوں. کہ کیوں بانٹ رہا ہے؟ تم نے کام ایسا کیا ہے کہ دنیا کے نام تمہیں میں دے رہا ہوں. کلا فرق ہے. وہ ہم پہ حاوی اس لیے ہوئے کہ انہیں جو انعام ملنے والا تھا وہ وہاں ملنے والا تھا، ہمیں جو انعام ملنے والا تھا وہ یہاں ملنے والا تھا. لہذا ہم جان بچا کے بھاگ رہے تھے کہ ہمیں تم تک آنا ہے. وہ جان قربان کر رہے تھے، انہیں وہاں تک جانا تھا. بات نہیں پہنچی ہے. اگر میں یہ چیز کر کے کہتا تو بابا ہوتا. عزیزوں، تمہیں ہمیں یہ معلوم تھا کہ ہمیں جو انعام ملنے والا ہے وہ تم تک آ کے ملنے والا ہے. انہیں یہ پتا تھا ہمیں جو انعام ملنے والا ہے وہ انہیں جو انعام ملنے والا ہے وہ وہاں ملنے والا ہے. یہ انعام یہی ختم ہو جائے گا. اب اللہ نے کہا ہے ہم نے تمہیں راستہ دکھا دیا، تمہیں کرنا ہے کہ تمہیں انعام کون والا چاہیے؟ وہ والا جو نماز میں کھڑے ہو کے کہتے ہو اس راستے پہ چلا، جس راستے پہ تیرا رحم نازل ہوا، اس راستے پہ نہ چلا جس پہ تیرا غضب نازل ہوا. سرکار پر اگر محمد محمد
सभी उन्हें जब तुमने पुकारा, भागे थे सभी उन्हें जब तुमने पुकारा, आ जाओ मगर कोई आता ही नहीं है। और ये मेरे सहाबी हैं, इन्हें देखिए नाना, मैं कहता हूं जाओ पर कोई जाता ही नहीं। नारा हैदरी। तो हमें वहां इनाम मिलने वाला था, हमें यहाँ मिलने वाला, लिहाजा मौत पे टूट रहे थे, हम मौत से भाग रहे थे, हम मौत से भाग रहे थे। अब आप देखें जनाब कासिम का बार बार पूछना, बार बार ये सवाल करना कि हमारा नाम महजर शहादत में है या नहीं, कभी तुम्हारा नहीं, अली असगर का भी, इतना छोटा सिपाही, इतना बड़ा कमांडर, इतना बड़ा फौजी जो मैदान मक्तल में जाकर रन जीतने वाला है। अच्छा एक बात और कह दूं कि अल्लाह ने अशरफ बना करके पैदा किया है, लेकिन बात अगर आप तक ना पहुंचे तो बात नहीं, इसलिए कि मासूम ने फरमाया हमेशा मेंटल लेवल पे जाकर के बात की जानी चाहिए। अब मैं बहुत गाड़ी उर्दू अगर बोल दूं मुश्किल हो जाएगी, ज्यादा मैं ऐसी बोली बोल रहा हूँ कि जो सबको विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि, बात समझ में आ गई ना। जब आंखों पे मत पड़ जाती, मारी जाती है तो इंसान पे विनाश का रास्ता मिट जाने वाला था। तारीख गवाह है, इमाम ने कहा बताओ तुम्हारे पास क्यों है, क्यों है तुमके पास, पहचानते नहीं होता, नहीं पहचानते। एक बात बताओ, हमें मौत का डर है, किस बात की मौत का, हमारे घर है, हमारे बीवी बच्चे, सबकी जमानत में ले रहा हूं, बात खत्म हो गई। तो अब बता, कहता नहीं हमारे पास रे की हुकूमत मिलने वाली, तो तुम रे की हुकूमत तुम्हें मिलेगी नहीं, हम तुम्हें बशारत दे रहे हैं जन्नत में एक आला मकाम अता होगा। वो कहता है कि वो सौदा कल का है, ये सौदा आज का है, वो सौदा कल का है, ये सौदा आज का है, जैसा कल वाले पे आज वाले को नहीं छोड़ूंगा। ठीक है चलो, बहुत समझाने की कोशिश इमाम ने किया, बार बार समझ में नहीं आया। इन्होंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर लिया, और जब ताकत का इस्तेमाल कर लिया तो नौ के निजाम सर बुलंद कर दिया। जैसे नौ के निजाम सर बुलंद किया, इमाम ने चलाना शुरू कर दिया। तुम्हारा अख्तियार यही तक था ना, तुम सरोवर में जुदाई कर सकते थे, अब तुम हमारा अख्तियार देखो, अब तुम हमारा अख्तियार देखो, विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्या किया, नौ के निजाम सर बुलंद कर दिया। नौ के निजाम में जैसे सर बुलंद किया, तिलावत शुरू हो गई, क्या जरूरत नौ के निजाम सर बुलंद कर। अब इस मंजर का फायदा शायद में उठा लिया ताकि दुनिया तक पहुंच जाए मैसेज। कबूल इसलिए लहजे की नोक की उसने, कबूल इसलिए लहजे की नोक की उसने, सरे भूलिदा मेरा दुश्मनों में पस्त न हो। कबूल इसलिए लहजे की नोक की उसने, सरे भूलिदा मेरा दुश्मनों में पस्त न हो। वो सर उठाए हुए जालिमों से कहता है, वो सर उठाए हुए जालिमों से कहता है, हुसैन होता ही वो है जिसे शिकस्त ना हो। वो सर उठाए हुए जालिमों से कहता है, हुसैन होता ही वो है जिसे शिकस्त ना हो। ये समझ रहे थे कि हम कामयाब हुए, हुसैन ने कहा तुमने हमारा सर बुलंद करके बता दिया, अल्लाह जिसे बुलंद करना चाहता है जो आप महसूस करें। अल्लाह ने कहा हमने तुम्हें रास्ता दिखा दिया, अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या करना चाहते। अब ये सारी मखलूक एक दूसरे पर कुर्बान हो। अल्लाह ने इंसान को क्या दिया है, अक्ल, और दूसरी चीज क्या दी है, ख्वाहिश। और सबके पास ख्वाहिश है, किसी के पास अक्ल नहीं है। किसी के पास अक्ल है तो ख्वाहिश नहीं है, नहीं किसी के पास अक्ल है तो ख्वाहिश नहीं, किसी के पास ख्वाहिश है तो अक्ल नहीं। अब सारी मखलूक को देखते चले जाएंगे। आप ये बताइए कि फरिश्ते जन्नत में जाएंगे, फरिश्ते जन्नत में जाके, जन्नत में तो है ही, यानी अगर बहुत अच्छा काम कोई कर ले फरिश्तों में वो क्या करेगा, सरदारी मिल जाएगी, क्यों, तो उनके पास ख्वाहिश नहीं है, अक्ल है। अच्छा ये जानवर जो हाथी था बहुत वफादार था, ये पीठ बिठा करके पूरा चला दिया, जन्नत में जाएगा। अरे भाई पता नहीं क्यों, प्रमोशन तो होगा, डिमोशन प्रमोशन कुछ तो होगा उसका, क्योंकि उसके पास सिर्फ ख्वाहिश है, अक्ल नहीं है। अच्छा इंसान को बनाया अशरफ, ये आ गया गुरूर में, हम है अशरफ। अच्छा किस बात में अशरफ हो, कहने लगे हम देखते बहुत दूर तक है। अच्छा वो बताओ, वो सामने वाली गली के बाहर जो बोर्ड लगा बताओ क्या लिखा है, कितनी दूर थोड़ी देख पाए हमने। अच्छा आसमान में देखो, आसमान में एक परिंदा बहुत ऊंचाई के ऊपर था, हमने जरा गोश्त की बोटी आसमान में उछालो,
جیسے اچھالا چھلانگ لگائی آیا وہاں سے چیز لے چلا گیا. ہم نے کہا تم تو اتنی دور نہیں دیکھ پا رہے تھے, اس نے اتنی دور سے دیکھ لیا. اب بتاؤ اشرف کون ہے, تم یا یہ؟ اشرف کون ہے, تم یا یہ؟ گھر میں آئے, گھر میں پوچھ رہے ہیں اس وقت پیاس بہت تیز لگ رہی ہے, گھر میں ہے کچھ کھانے پینے کے لیے؟ اللہ مٹھائی دے کو کھا لے. کہاں کس کونے میں رکھا نہیں پتا. تھوڑی دیر بعد ایک چھوٹی سی چونٹی یہاں سے نکلی, وہ ڈبے تک پہنچ گئی جہاں رکھے ہوئے تھی. اب بتاؤ سننے کی سزا کہ تم میں زیادہ یا اس میں؟ پتا کون اشرف کون؟ اشرف کون ہے, تم یا یہ؟ تو بہت چھوٹی سی مخلوق ہے. آپ دیکھیں شہد کی مکھی دنیا کے کسی کونے میں چھوڑ دیجیے پہنچ جائے گی اپنی جگہ کے اوپر. اب بتاؤ اشرف کون ہے؟ تو ہمارے پاس طاقت ہے, ہم پہنچ چکا ہے بہادر. ہم یہاں چلو سامنے شیر کھڑا, سامنے شیر کھڑا ہے, کون مقابلہ؟ ہم نے چاہیے والا گیٹ کھول دو, کہ میں بھاری وزنی نہیں کھول پائیں گے. ہاتھی آیا, اس نے یوں ہلایا, گیٹ کھل گیا, چھوٹے گئے, دیوار سفید باہر ہو گیا. ہم نے بتاؤ طاقتور کون ہے, تم یا یہ؟ یہ کس بات میں اشرف ہو؟ سب صلاحیتیں تو جانوروں کے پاس ہیں, تمہارے پاس کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں عقل دیا ہے, اسی شیر کو ہم پنجرے میں بند کر لیتے ہیں, اسی چوٹی سے ہم چھٹکارا بھی پا لیتے ہیں, جتنی مخلوق ہے اسے اپنے اختیار میں لے لیتے ہیں. کیسے؟ عقل سے. اس کا مطلب خواہش کے ساتھ اگر عقل کا استعمال ہو تو پھر ہے اشرف, اگر صرف خواہش ہے تو نہیں ہے اشرف, صرف عقل ہے تو نہیں ہے اشرف. اس کا مطلب دو چیزیں ضروری ہیں. اگر ایک کا سہارا لوگے تو کامیاب ہونے والے نہیں ہو. میں اشارے میں بات کر رہا ہوں, ایک کا سہارا لوگے تو کامیاب ہونے والے نہیں ہو. اس لیے پیغمبر دو چیزیں چھوڑ کے گئے ہیں, دو چیزیں چھوڑ کے گئے ہیں, اور دونوں کا بیلنس میں چلنا پڑے گا. دونوں کا اگر سہارا لوگے تو کامیاب ہو. اگر ایک کافی ہے گئے, کافی نہیں ہے, دونوں کو چھاپ لے کے چلو. اب میں آپ کے سامنے بہت قیمتی بات کہنے جا رہا ہوں. میں چیف کے نکلوں گا, بہت آہستہ سے کہوں گا. مجلسی مجمع ہے, آپ بہترین علماء, ذاکرین, خطبہ اور ایک سب کو سنتے رہتے ہیں. ایک اشارہ کر کے آخری مجمع تک دیکھتا ہوں وہاں تک پہنچ کون پاتا ہے, کون کتنی عقل کا استعمال کر رہا ہے, آج یہ ثابت ہو جائے. دیکھیں دو چیزیں ہیں, ایک ہے عقل, ایک ہے خواہش. ایک جانور, ایک بکری پالی ہم نے, بکری نے جیسے ہی چھوٹ پائی, سامنے والا کھیت تھا, دوڑ کے جا کے اس نے کھا لیا, اور جس کا کھیت کھایا وہ تھا ہو گئی لڑائی. کیوں؟ صاحب خواہش تھی, عقل نہیں تھی. اسے کیا پتا کہ تمہارا مسئلہ چل رہا ہے اس سے, اسے کیا پتا تمہارے تعلقات خراب ہے اس سے, اسے کھانا تھا, اس نے کھا لیا. تو ہوئی کیا یہ کا جانور پہنچ نہیں پائے, میں جہاں لے کے چل رہا ہوں. یہ تھی جانور, اسے نہیں پتا تھا کہ کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے. حرام حلال اسی لیے رکھا گیا ہے. جو عقل والا ہوگا وہ حلال چیز کھائے گا, جو بدعقل ہوگا وہ حرام چیز کھائے گا. اسے نہیں پتا کیا فائدے مند کیا نقصان دے, کون ہمارا حق کون کس کا حق. یہی تو وجہ تھی جو جانور صفت تھے وہ پاک کھا گئے. دامن عقل کو جو کبھی چاک نہیں کر سکتا, دامن عقل کو جو کبھی چاک نہیں کر سکتا, وہ کبھی نور کا ادراک نہیں کر سکتا. تو بغض حیدر کی نجاست ہے, نجاست ایسی کہ آب زمزم بھی جسے پاک نہیں کر سکتا. جو جانور صفت تھے وہ پورا پاک کھا گئے, انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے نا. یہ جانور تھے نا, اس لیے کہ انہیں اتنی تمیز نہیں تھی. جنہیں تمیز نہ ہو آپ انہیں کہہ رہے ہو رہبر مان لو, آپ کہہ رہے ہو انہیں آپ اپنا آئیڈیل کیسے مان لے بھائی. ہم نے تو دیکھا جانور سے بھی بدتر ہے, پورا بات کھا گئے. لفظوں کا ذمہ دار ہوں, آپ کی سمجھ کا نہیں. بہت توجہ. اب ذرا ان کی آپ دور اندیشی دیکھیں, دور اندیشی نہیں, وناش کالے وپریت بدھی. آج میں آپ کو ثابت کروں گا کہ آپ نہایت عقلمند ہیں, آپ نہایت ذہین ہیں, آپ نہایت سمجھدار ہیں, آپ بہت انٹیلیجنٹ ہیں, آپ بہت دور اندیش ہیں, آپ بہت زیادہ عقل مند ہیں, اور آپ بہت حسین ہیں, اور آپ بہت ذہین ہیں, ہے نا. اب میں آپ کو ثابت کرنے جا رہا ہوں کہ آپ ذہین ہیں. دیکھیں دشمن کا تھا ایک پلان, اور یہ انسان ہے اشرف. کبھی کبھی ابلیس مشورے لیتا ہے آ کر کے. ابلیس
جو بہکانے کا ماسٹر مائنڈ ہے وہ بھی آ کر کے مشورے لیتا ہے. لمبی مجلس تو نہیں ہو رہی ہے, بات کرتے ہیں سلام پڑھے پر محمد. بس ایک آخری بات انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا جو بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں, کیونکہ مجمع دیکھ کے مجلس پڑھی جاتی ہے, بہت توجہ ہو. دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک چیز ہے جس کا نام ہے حسد. یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے. آپ کے اندر جو صلاحیت ہے وہ آپ کی کوئی چھین تھوڑی پائے گا. آپ کسی کو بڑھتا ہوا دیکھیں تو اسے بڑھنے دیجیے. آپ سوچیں کہ یہ ہمیں صلاحیت چھین نہیں پائے گا. اللہ نے ہر انسان کو صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا. سب سے بری چیز ہے انسان کے اندر حسد. اور یہ جو اشرف ہے نا انسان, چلے پھر ایک بات کہتا ہوں, یاد آگے تو عرض کر دوں آپ کی خدمت میں. پتھر باہر سے ہے, پتھر کیا ہے, باہر سے ہے پتھر, اندر سے ہے موم. چلے یہ نئی بات بتائی آپ نے. ارے باہر سے پتھر ہے, اب یہ فیروزہ عقید پتھر پہنے ہوئے, باہر سے پتھر. یہ سامنے والا جو کوبرا ہے یہ باہر سے ہے بہت ڈراؤنا, لیکن اندر اس کے اندر شہد بھرا ہوا ہے. کہ کیسی بات ہے, کہہ رہے زہر حلال کاٹ لے گا تو پہنچ بھی نہیں پاؤ گے, دھوکہ ختم کام. یہ جو باہر شیر کھڑا ہوا بہت محبتی ہے, ماں جیسا پیار کرتا ہے. پاس میں جائیے, دماغ خراب ہوا ہے, بہت کھائے گا یہ. ہم نے یہ ہاتھی ہے, ارے بس پوچھیے نہیں کس قدر محبتی ہے یہ. کلام تو سمجھ میں آئے گا, جو اٹھا کے پھینکے گا نا مفتی کے باہر ہی جا کر کے بندے پہ گریں گے, ہے نہیں. تو جو جیسا باہر سے ہے ویسے ہی اندر سے ہے نا. مگر ایک اکیلی مخلوق ہے جس کا نام ہے حضرت انسان. باہر سے ہے نمازی, باہر سے ہے محبتی, اندر سے ہے کچھ اور. جس کا جو ڈبل رول ہے نا, کسی پہ پرموشن بھی ہے ڈیموشن بھی ہے. کائنات کی کوئی مخلوق نہیں ہے جس کا ڈیموشن ہو, وہ جس کا پروموشن ہو. یہی ایک اکیلا ہے. یہ جیسا اندر سے ہے ویسا باہر نہیں ہے, جیسا باہر سے ہے ویسا اندر نہیں ہے. اب آپ کے سامنے پوری میڈیا کی خبریں دیکھ لیے اٹھا کر کے, دھرم کا لباس پہن کر کے, ہے نہیں ہے. باہر سے جیسا دکھتے ہیں ویسے اندر سے جناب ہے نہیں. یہ ڈبل رول انسان کا بہت خطرناک ہے, اور اسی لیے پروموشن اور ڈیموشن انہی کا رکھا گیا ہے. انسان کو اختیار دے دیا, اور یہ اتنا خطرناک ہے کہ ابلیس جہاں فیلیور ہو جاتا ہے مشورہ کسی سے لیتا ہے. ایک واقعہ سنا, ایک صاحب تھے خوب عبادت کرتے تھے, کچھ مل ہی نہیں رہا تھا انہیں, روز بیٹھے رہتے تھے مصلی پہ, کچھ نہیں. ایک روز ایک صاحب پاس میں آ کے بیٹھ گئے, بڑی سی تصویر لی, بڑی داڑھی, آنکھوں میں سرما لگا ہوا, خوب بڑی سی داڑھی, اور سجدے کا نشان, بیٹھے تصویر پڑھ رہے. بتاؤ, کہ میں ہر وقت مصلی پہ رہتا ہوں, ہم سے بڑا نمازی, ہم سے بڑا سجدے, ہم جو سجدے پڑھو, کہنا چھوڑو یہ سب, بتاؤ ہم سے مانگو ہم تمہیں دیں گے. کہنا کیسی باتیں کرو, آج 40 دن ہو گئے زندہ باندھا ہوا, ابھی تک کچھ بھی نہیں پوری ہوئی. یعنی مانگو ہم سے, ہم دیں گے. سوچا یار خیر مانگ لینے میں کیا حال ہے. اس نے کہا یار ہمارے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے, اگر ایک اچھا سا گھر مل جائے. کہنا نہیں, دیکھو جو مانگو گے آج ملے گا, جو مانگو گے سب دیں گے, مگر ایک کنڈیشن فالو کرنی ہوگی, ایک شرط ہوگی. بس سوچا کہ کچھ نہیں ہے, مانگنے میں شرط کیا, قبول کرنے میں کیا حال ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ شرط. اس نے کہا شرط یہ کہ تمہیں ایک جو دیں گے نا, تمہارے پڑوس والے کو 2 دیں گے. یہ تو غلط بات ہے, ڈیل ہم سے ہو رہی ہے, پڑوس والے کو 2 دینے کی بات کر رہا ہوں, ایک پہ طے کرو. کہلا نہیں, پڑوس والے کو 2 دیں گے. کہتے کہا نہیں منظور نہیں. مانگنے کیا سوچا یار, کچھ نہیں, چلو مان ہی لیتے, کیا دقت ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے چلو شرط منظور ہے, بتاؤ کیا چاہیے. کہ ایک بینک لو. کہتا ہے دیکھا تو ایک شاندار محل تیار پڑا, مگر پڑوس والے کے 2 محل تیار. کہ اللہ اس سے کام تھوڑی چلے گا. پھر سامنے کون سا لگژری گاڑی تو ہونی چاہیے نا. کہتا چلو قبول, کیا ایک کھڑی, اس کے ہاتھ 2. جو مانگتا گیا پورا کرتا گیا. یہاں ایک, وہاں 2, یہاں ایک, وہاں 2, یہاں ایک, وہاں. جب سب ہو گیا تو سیٹسفیکشن لیول جو تھا بھرا نہیں تھا. اب دیکھیں جو آیا تھا بہکانے کے لیے یہ ہے ابلیس, اور آپ اس کا شاکر پنا دیکھیں. وہ کہتا چلو سب پورا جب ہو گیا تو اس نے کہا چلو شرط وہی رہے گی. کہاں بھائی, کنڈیشن بھی وہی. کہا ہم کو ایک, اس کو 2. کہاں کا جو ہمارا والا گیٹ ہے نا, مین گیٹ جو ہے, اس پہ خوب بڑا سا کنواں تیار ہو. وہ سوچ رہے شرط کے مطابق وہاں 2 کنواں. نے کہا اچھا میری بھائی ایک آنکھ بھی خراب کر دو, میری ایک آنکھ خراب کر دو. اب جب اس کی ایک آنکھ خراب ہوئی تو اس کی 2. اس نے سوچا کہ ہم ایک آنکھ سے ایک کنویں سے بچ کے نکل جائیں گے, یہ 2 آنکھ سے جا کر کے کسی کنویں میں تو گرے گا. شاباش پڑھے پر محمد
کسی منزل پہ لے کر کے مجلس کے نتیجے تک آپ کو جا رہا ہوں. میں نے کہا آپ ہیں حسین، آپ ہیں ذہین. تو یہ ابلیس بھی پریشان ہو جاتا ہے، یہ تو ہم سے بڑی چال چل دی اس نے، لہٰذا استعمال بھی آپ ہی کرتا ہوں. وہی بیٹھتا ہے جہاں ہے صراط مستقیم، وہاں نہیں بیٹھتا ہے، بیٹھے گا وہیں آ کر کے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اندر جو جنگ ہوتی ہے ان میں نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ شیطان نے وعدہ کیا ہم وہاں بیٹھیں گے چاہتے تھے بندے گزر رہے ہوں. جیسا بہکانے کی کوشش بھی وہی کرتا، لگانے کی کوشش بھی وہی کرتا. بات کو عقل کا استعمال کرنا ہے، کامیابی ہے. خواہش کا استعمال عقل کے ساتھ کیجیے گا ورنہ نقصان و خسارے میں رہیے گا. بہت توجہ. اب اس نے سوچا مشورہ انسان سے لیتا ہے پریشان ہو کر کے آ کر کے. بس ایک آخری بات میں نے کہا، آپ ہیں حسین، آپ ہیں ذہین، آپ ہیں انٹیلیجنٹ، آپ ہیں عقل مند، آپ ہیں ہوشیار، ہے نہیں ہے؟ ارے آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، کہیے نہ ہے سب بات پڑے پر خود کو نہیں قبول کر رہے کہ ہم حسین ہیں، خود کو نہیں قبول کر رہے کہ ہم انٹیلیجنٹ ہیں. بھائی آپ ثابت کر رہا ہوں. دیکھیں ابلیس نے ایک پلان کیا تھا، جیسے ہی محرم آتا ہے نہ جانا مجلس میں، مت جانا جلوس میں، نکاح ٹوٹ جائے گا، ساری باتیں ہیں نہیں ہیں، مت جانا مت جانا. بھیا مجلس سے کیا نقصان ہے، کیوں نہ جانا، تمہیں کیا پتا، مت جانا. ارے کیوں نہ، تمہیں کبھی یہ نکل دیپاولی میں نہ جانا، دشہرے میں نہ جانا، رکشا بندھن میں نہ جانا، یہاں نہ جانا، مشاہدے میں نہ جانا. مجلس سے ضد کیوں ہے، نہ جانا نہ جانا. دیکھیں بہت بڑی چال آج میں ثابت کرنے جا رہا ہوں اور اس چال کو فیل کیا ہے آپ نے. اس لیے آپ ہیں حسین، اس لیے آپ بتائیے آپ آ گئے. بہت کوشش کی کہ نہ جائے مگر آپ آ گئے، بہت چالیں چلی کہ نہ جائیے مگر آپ آ گئے. کیوں آئے آپ؟ کہا ان کو یہاں روکو نہ جانے پائے. بھیا ضد کس بات کی، کیوں نہ جائے؟ ایک شاعر نے بہت اچھی بات کہی تھی، اگر یہ چاہتے ہو کہ پروانہ نہ جلے تو شہد کی مکھی کو مار ڈالو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پروانہ نہ جلے تو شہد کی مکھی کو. آپ ہیں حسینی پروانے. کیا ہیں آپ؟ حسینی پروانے. جیسے ہی نام حسین کی شمع جلی آپ چلے آئے، آپ نے طواف شروع کر دیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ پروانہ نہ جلے، وہاں تک پہنچے گی نہ شمع تک، تو شہد کی مکھی کو مار دو. بس آخری بات ہے، 2 سے 2.5 منٹ میں ختم ہو رہی ہے، بچے بہت لمبی ہو گئی، سب آخرے پر اگر یہ چاہتے ہو کہ پروانہ نہ جلے تو شہد کی مکھی کو مار دو. سب شہد کی مکھی کیا ہے اس میں؟ یہ پروانہ ہے، شہد کی مکھی سے کیا رشتہ ہے تو تمہیں نہیں پتا. جیسے ہی صبح یہ پھول کھلتا ہے یہ مکھی آ جاتی ہے اور جیسے یہ کلی چھٹکتی ہے یہ اس کا رس چوس لیتی ہے، رس چوس کر اس کے لے کے اپنے آشیانے میں جاتی ہے، وہاں بناتی ہے چھتا، اس میں یہ ساری مکھیاں ہوتی ہیں، اس سے تیار ہوتی ہے شہد. شہد جب تیار ہوتی ہے تو یہ انسان جسے مسخر اللہ نے کیا یہ پہنچ جاتا ہے، بڑی ہوشیاری سے کو بھگا کے سارا شہد نکال لیتا ہے. شہدی تک بات ہوتی تو کوئی بات نہیں تھی، یہ اس کی بچی ہوئی موم بھی نکال لیتا ہے. موم کا پھر یہ کیا بناتا ہے؟ شمع بناتا ہے، پھر اس میں رکھتا ہے جلنے کے لیے، اور جب وہ جلتی ہے تو روشنی ہوتی ہے، جب روشنی ہوتی ہے تو پروانے آتے ہیں تو جل جاتے ہیں. نہیں توجہ کیا؟ ایک پروانے کے لیے کتنا اسٹیپ ہے. سب سے پہلے وہ باغبان جس نے لگایا پیڑ، کھلا پھول، آئی مکھی شہد کی، اس نے رس چوسا، پھر شہد نے اپنا گھونسلہ آشیانہ بنایا، اس میں پھر رس آیا، بنا شہد، شہد انسان نے نکالا، بنی شمع موم سے بنی شمع جلی تو آئے پروانے. اگر چاہتے ہو کہ پروانہ نہ جلے تو اسے ختم کر دو. اب سمجھے آپ مجلس سے روکا کیوں جا رہا ہے؟ مجلس کا فرض پچھے گا تو بات حق و باطل کی ہوگی، حق و باطل کی ہوگی تو بات بڑھے گی تو دور تلک جائے گی، جب دور تلک جائے گی تو پردے والے باہر آئیں گے، جب باہر آئیں گے تو پھر نقاب ہوں گے، یہ نقاب ہوں گے تو ہم پردے یہ ہے مجلس، اسے کہتے ہیں مجلس. مگر آپ نے پورے پلان کو فیلیور کر دیا. جیسے ہی مجلس میں کوئی آیا، یزید کون تھا؟ شام میں بیٹھا تھا، کیا کر رہا تھا؟ کہ اسے حکومت کی لالچ تھی. کیا کیا؟ کہ ایک وارث تھا، اسے شہادت کے لیے اس نے قتل کرنے کے لیے پلاننگ کیا. کہ پھر کیا ہوا؟ کہ اس کے ساتھ وہ اتنا دور اندیش حکمت عملی تھی کہ اپنے ساتھ اپنی بہن کو لے آئے تھے. انہوں نے شہادت دے دی، اس بیوی نے بچا لیا. بچانے کے بعد فرشتہ بچھا دی.
فوجدہ پہ بیٹھ کے دعا کر دیا تو یہ پروانے آ گئے تو انہوں نے جان قربان کر کے جگہ جگہ سے اعلان کرنا شروع کر دیا. ایک سلمان پڑھے پر یہ پوری دور اندیشی تھی مجلس کو روکنے کے لیے. یاد رکھیے گا زمانے میں آج انسانیت اگر ہے مسلمان طے نہیں کر پایا کہ اپنے محسن کو یاد کرے. یہ حسین ابن علی کی سخاوت ہے کہ سب کو بچائے ہوئے, شریعت بچی ہے, دین بچی. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نا کہ کربلا کا معجزہ کیا ہے, کربلا کی کتنی بڑی قربانی. کسی کے باپ میں مجال نہیں ہے کہ نماز بدھ کو پڑھا دے, کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ 4 کی جگہ 2 رکعت نماز پڑھا دے, 2 کی جگہ 4 پڑھا دے. یہ ہمارا حسین کی قربانی کا سلام ہمارا اس حسین ابن علی علیہ السلام پر, جنہوں نے گھر گھر کی قربانی پیش کر کے شریعت اور دین کو بچا دیا, انسانیت کو بچا. مگر یہ یاد رکھے کہ فاصلہ ہم تک جو پہنچی, یہ دین ہم تک جو پہنچا, یہ اسلام ہم تک جو پہنچا, اس اسلام کے پہنچنے میں بچی کی سسکیوں کی آوازیں ہیں جو ہائے بابا کی آوازیں کر رہی ہیں. ایک بی بی کی بے رضائی, حسین غریب کو رلا رلا کے شہید کیا گیا ہے. ایک بچی ہے جسے سسکیوں کے ساتھ شریعت کو پہنچا, اس کے ہر تماچے پہ سسکی کی آواز آتی تھی, ہائے بابا کی آوازیں پر. مظلوم نے شریعت کو بچانے کے لیے قربانی بہت قیامت کی پیش کی, ایسی قربانی رہتی دنیا تک میں اس کی تصویر نہیں کی. یہی وجہ ہے آج جب بھی نام حسین لیتے ہیں تو دلوں کے اندر جو گرمی حرارت امام مظلوم محسوس ہوتی ہے. یا اللہ اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے ہم بہت تیار رہتے ہیں. سو قرآن امام مظلوم میں کربلا مسائل میں آپ نہیں بولے کوئی شکوا نہیں, لیکن مسائل میں اگر آپ خاموش ہے تو شکوا ہو, اس لیے کہ انہیں رونے کے لیے آئے جنہیں رونے والے موجود ہیں. آنسو بہانا چاہتے تھے مگر آنسو بہانے نہیں. جب آپ ہوتے ہیں آنسو بہاتے ہیں کریا کرتے ہیں تو پردے غیب میں جو ساکن بیٹھا ہوا ہے وہ خون کے آنسو ہو رہا ہے. وہ بچی جو سسکیاں لے کے رویا کرتی تھی, اللہ اکبر سے کیسے بلایا گیا کہ پھول جیسے غصہ میرا دینا بہت آسان ہے, آپ کو دینا بہت آسان, بہت آہستہ آہستہ تھوڑا سا وقت آپ کو تھوڑا سا وقت آپ کر لوں گا, لیکن اس یقین کے ساتھ کہ آپ کا کلیجہ پھٹ جائے گا. شریعت کو بچانے کے لیے حسین ابن علی علیہ السلام نے دیکھا کہ اسلام بے چین ہے, پریشان ہے. نانا کے دین پریشان کیوں ہو, سب کی محنتیں مٹنے والی, اب میں بچاؤں, کیا چاہیے, ردا چاہیے, میری بہن حاضر, کلیجہ چاہیے, میرا بیٹا حاضر, تبسم چاہیے, بےشیر حاضر. اسلام تو یہ چاہیے کیا, ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار. تاریخ کہتی ہے کہ ہمیں مظلوم کا بوجھ ختم کر لو. آپ سے میں ایک سوال کرنے صاف بتائیے کہ میں روایت بھی پڑھتا ہے, آپ سجادہ میں رہتے ہیں, موسم اپنی دور دراز رہتے ہیں, آپ کے چاہنے والے پہچاننے والے لوگ ہیں. اگر آپ کو لوگ پہچاننے سے انکار کرتے ہیں, آپ لوگوں کو سلام کرتے کوئی جواب نہ دے, آپ کا دل کیا چاہے گا. لوگوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا, لوگ دیکھ کر کے منہ پھیر لیا, بات کرنے کو تیار نہیں. میرے کائنات حضرت علی علیہ السلام روتے ہوئے گھر میں آئے تو شہزادہ بطول میں پوچھا تعلیم کیا ہوگا, سنا لوگ آپ کو سلام کا جواب نہیں دیتے. اور نے فرمایا تھا یہ بھی سلام کرنا بہت بڑی بات ہے, میں سلام کرتا ہوں, میرے سلام پر کوئی جواب نہیں دیتا. حسین علی پہ کیا گزر رہی ہو, ایک ایک کر کے سب کو شہید کیا گیا, ایک اکیلے حسین بچے. پنجتن کے آخری فرق, پنجتن کے آخری نشانی حسین ابن علی علیہ السلام. تاریخ کہتی مدینے میں اس گھر والوں نے جو کچے گارے مٹی کا گھر ہے نا, سر اٹھائیے, سر اٹھا کے میری طرف دیکھیے, کلیجہ پھٹ جائے گا آپ کو بحث کرنے کا, برداشت نہیں کر پائیں گے آپ. مسائل دینا بہت آسان ہے, اس پہ گزرتی جس پہ گزری ہو جاتا ہے. کیسے عرض کروں, پورا مدینہ دشمن ہے. حسین ابن علی علیہ السلام مسجد میں بیٹھے ہوئے, 28 رجب کی رات ہے, بنی ہاشم کا ایک ایک فرد نماز ادا کر کے چلا گیا. امام بہت دیر تک بیٹھے تھے, آخرکار ایک سپاہی آیا, امام سے مخاطب ہوا, ہم نے کہا آ گیا تو میں تیرا ہی انتظار کر رہا تھا. اس نے کہا آپ کو دربار بلایا گیا. حسین نے کہا میں تیرا ہی انتظار کر رہا, اتنا زندہ ہے وہی ہے ہاشم, چلو میں آتا ہوں. حسین وہاں سے اٹھے, نانا کے پاس ہے تو نانا نہیں رہنے دیا جاتا, نانا ممکن نہیں آپ اپنے حسین کو اپنے پاس بلا دیں, جب اپنے پاس بلا دیں تو دین بچائے گا. اور حسین تمہیں یاد ہے نا میں نے دین کیسے بچایا, تمہارا یاد ہے, گودی میں تمہیں لیا تھا تو گودی میں بشیر کو لے لو,
یہ پکڑے تیرے بھیا حسن کو لیا تھا، حسن کی جان قاسم کو لے لو، میں نے بیٹی اپنی زینب کو لیا، سامنے زینب کو لے لو، میں نے اپنے پوتے بازو علی کو لیا، تم عباس کو لے لو، حسین ان کو شریعت بچاؤ۔ آواز دی ٹھیک ہے نانا خدا حافظ۔ حسین ماں بھائی کے پاس آئے، بھیا حسن خدا حافظ، بھائی کو معاف کر دینا، جا رہا ہوں خدا حافظ، میری جان قاسم کو ساتھ لے دے۔ حسین ماں کے پاس آیا، اماں جا رہا ہوں، ہمارے لال گیا تھا نانا کے پاس، کہاں کیا کہا نانا نے کہا خدا حافظ، بھائی کے پاس بھیا نے بھی کہا خدا حافظ، ہمارے لال کیا سمجھتے میں تجھے کہاں جانے دوں گی، اپنا پیچھے ہوگا، میں بالوں کو بکھایا تیرے باپ نے کہا کہ آگے چلو، حسین کہے چٹیاں اس کے پاس ہے تجھے، میرے لال تیری ماں تیرے ساتھ ساتھ چلے گی۔ حسین چلے مگر اس کے بعد بھی دیکھنا، حسین آنے کے بعد آپ کے پاس یاد رکھیے گا، بہن بہت بڑی دولت کا نام ہے، جن کے پاس اللہ نے بہنیں دی ہیں نا وہ سمجھ سکتے کہ بہن کس دولت کا نام ہے۔ آپ کے ذرا سے زخم کو بہن برداشت نہیں کر پاتی، اور کبھی آپ کو آزمانا ہو تو آپ کبھی پردیس جانے کا ارادہ کریے، گھر چھوڑنے کا ارادہ کریے، دور جائیے، دیکھیے جن کی مائیں زندہ ہیں خوش نصیب ہے وہ، قرآن اور صدقہ لے کے در میں لگا بلال جا رہے ہو، جاؤ خدا حافظ، جاؤ خدا حافظ، جاؤ خدا حافظ، مگر اسی گھر کے اندر ایک رشتہ ایسا ہے کہ جو کبھی ظاہر محبت نہیں کرے گا۔ آپ کبھی دوڑ کے جائیے، دیکھیے گھر کے کسی حصے میں بیٹھی رو رہی ہو، آپ کھڑوں کے بارے میرے بھائی کو سلامت رکھنا، بارے میرے بھائی کو سلامت رکھنا، اس رشتے کا نام ہے بہن۔ پورا مدینہ دشمن تھا، حسین کو آنے میں دیر ہو گئی، زینب بہت بے چین تھی، سجدے پہ سر رکھے تھی، بارے میرے بھائی کی خیر ہو، میرے بھائی کی خیر ہو، عزیزوں زینب دعا کر رہی تھی کہ مرتبہ حسین کے قدموں کی مانوس آہٹ کو زینب نے محسوس کیا، مدینہ آئے، دروازہ کھولا، دیکھا سامنے حسین کھڑے، بھیا اتنی دیر کیسے ہو گئی ہے، بھائی زمانہ دشمن۔ حسین نے آواز دی، زینب مجھے مدینے میں رہنے نہیں دیا جاتا، میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آواز دی، بھیا کیا کہتے ہو؟ ہاں مجھے دربار بلایا گیا ہے، بہن کے چہرے اللہ بھیا دربار نہیں جاتے۔ زینب کیوں؟ بھیا جب سے ماں خالی ہاتھ دربار سے لوٹ کے آئی ہے، دربار سے یقین ہو گیا بھیا میں دربار نہیں جانے دوں گی، ابھی آپ خاموشی سے چھوٹ کر کے رو رہے نا، ابھی آپ چیخ مار کر کے روئیے گا، میری طرف سے میں بھیا دربار نہیں آنے دوں گی، جب سے ماں خالی ہاتھ لوٹ کے دربار سے آئی ہے میرے یقین ہو گیا۔ حسین نے بات دی، بہن میرا مدینہ نہیں کربلا، میرا مقصد مدینہ نہیں ہے کربلا، زینب جانے دو، کہا بھیا میں نہیں جانے دوں۔ زینب نے بھائی کی آواز دامن پکڑ لیا، حسین کہتے تھے جانے دو، زینب کہتی تھی نہیں جانے دو بھیا، حسین کہتے تھے بہن جانے دو، زینب کہتی تھی نہ بھائی، بھائی میں جانے دو، آواز دیا زینب جانے دو۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی، ادھر سے زوجہ جناب عباس جناب لبابہ کا گزر ہو گئے، انہوں نے دیکھا کہ رات کا سناٹا ہے، مدینہ شریف کے جوان اپنے اپنے گھروں میں بھائی بہن میں گفتگو ہو رہی ہے، زینب بابا کا دامن پکڑے ہوئے، حسین کہتے جانے دے، زینب کہتے نہ بھیا میں جانے دو، کچھ بولی نہیں، بڑی خاموشی سے آہستہ آہستہ آئی، حجرے میں گئی، کیا دیکھا کہ عباس اپنے سینے پہ فضل کو لٹائے پیار کر رہے تھے، نظر پڑ گئی، کچھ بولی نہیں، آج باپ بیٹے کو پیار کرنا چاہتے تھے، زمین پہ بیٹھ فضل کی نظر پڑی کہ بابا آیا ہوتا کہ کیا ہوتا، دیکھو نا زمین پہ بیٹھے ہوئے، جیسے نظر پڑی غازی کی آواز دیا کیا ہوا، رو کے کہتی ہے کہ میں نے مدینہ لٹتے دیکھ لیا، میں نے مدینہ لٹتے دیکھ لیا، کیا ہوا کہ شہزادی دربار جانے کو منع کرتی ہے، آقا کہتے ہیں دربار جانے کو، عباس کو یاد آیا بابا نے شاید اسی دن کے لیے کہا ہے، دوڑے میں عباس سینے سے فضل کو مارا، دوڑے ہوئے آئے، میری طرف دیکھنا، ابھی تک زینب بابا کا دامن چھوڑ نہیں رہی، میری طرف دیکھنا، زینب ابھی تک بابا کا دامن نہیں چھوڑ رہی تھی، جیسے ہی عباس کے قدموں کی آہٹ زینب شہزادی نے محسوس کیا، بھائی کے ابا کا دامن چھوڑ دیا، جان بھیا دربار میرا ضامن عباس آ گیا، خدا نواز الرحمت جاؤ بھیا حسین میرا ضامن عباس آ گیا، عباس کو قریب بلایا، آج عباس کو یقین ہو گیا کہ پہلا موقع ہے جب شہزادی نے اجازت دی ہے، آواز دیا عباس میرے بھائی کو دربار بلایا گیا، جیسا حسین بھیج رہی ہوں ویسا واپس چاہیے، جیسا حسین بھیج رہی ہوں ویسا حسین واپس چاہیے، تاریخ کہتی ہے کہ آگے آگے آنا پیچھے پیچھے عباس، عباس حسین محسوس کیا، وہ کہنا چاہتے ہو آپ اگر اجازت ہو تو اکبر کو سامنے اکبر کے ساتھ ہے، دربار کے قریب جب پہنچے، جیسے ہی دربار کے دروازے میں پہنچے، امام نے مڑ کر کے عباس کی طرف دیکھا، آقا روک کے گلی شہزادی سے باہر کر کے آیا،
عباس مجھے اکیلے بلایا گیا, مجھے اکیلے جانے دو. اس کے بعد یہ کہتا کہ شہزادی کو جواب کیا دوں گا. آواز دی عباس مجھے اکیلے بلایا گیا, یہیں ٹھہر جاؤ, میں دربار میں چلا جاؤں. اگر کوئی میری شان میں گستاخی کرتا ہے تو میں نعرہ تکبیر کی آواز بلند کروں گا, دربار میں آ جانا, تم جانو اور یہ دروازہ ہے. اگر کے بیٹے میرے بھائی, میرے شیر, میرے غازی, میرے بہادر, میری طاقت, علی کے بیٹے ہو, آواز تم جانو دربار میں. امام مظلوم دربار میں پہنچے. دربار میں رات کا سناٹا تھا. دربار میں طالب بیٹھے ہوئے تھے, گفتگو شروع ہوئی, سوال پہیا ہوا. حسین نے کہا کہ یہ جواب اس وقت دینے کا نہیں ہے, دن کے اجالے میں آؤں گا جواب دے دیں گا. ایک معلوم کہتا ہے کہ اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا حسین کو پڑھ لینا. دیکھو جیسے ہی یہ کہا تھا, دیکھو تھا پلٹ کر کے حسین نے اس کی طرف دیکھا. کیا تو مجھے مجبور سمجھتا ہے, کیا چاہتا ہے بلاؤں عباس, مجھے مجبور سمجھتا ہے, کیا چاہتا ہے بلاؤں عباس. اپنے آقا کے لبوں پہ آواز جیسے ہی سنی ہے, عباس کر کے ہاتھ کر فوراً حسین غریب نے روک دیا. آواز دیا نہ عباس ابھی نہیں. حسین دربار سے باہر روتے ہوئے غازی پیچھے پیچھے, اکبر پیچھے پیچھے, زینب مسجد سے بیٹھی ہوئی ہے. جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے, ایک مرتبہ زینب نے بھائی کو دیکھا, سجدے میں سر دیا, میرا بھیا سلامت لوٹ رہا ہے. اب زینب نے اکبر کو بھی دیکھا, مگر تلاش کرنا شروع کی, عباس نظر نہیں آ رہا ہے. آواز دیا بھائی عباس کہاں ہے. اب جو بھائی نے تلاش کرنا شروع کیا تو کیا دیکھا, عباس کر کے ایک دوسرے میں بیٹھے رو رہے ہیں. آواز دیا عباس روتا کیوں ہے. آواز شہزادی کیا میں ایسے دل کے لیے زندہ رہ گئے ہوں. شہزادی آقا سے پوچھے مجھے بار بار رو کیوں رہتے ہیں. لوگ عباس کے لیے بڑی قیامت گزر گئی ہے. تاریخ کہتی ہے کہ حسین بن علی علیہ السلام نے آواز دیا بہن مجھے مدینے میں رہنا نہیں ہے, پھر آپ کی طرف سفر طے کرنا, بس آپ نے ہم نے گریا گھٹ گھٹ کے بھلے ہو لیا. میں نہیں کہتا آپ سے وہ بیوی جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی, وہ اپنے بیٹوں کا منظر سن رہی ہے, وہ اپنے نو لاکھ کے لیے چکیاں پیچھے والے ان کے مسائل سن رہی ہے. آپ کیسے پوچھ سکتے ہو مجھے نہیں پتا. تاریخ کہتی زینب نے کہا بہن مدینہ چھوڑ کے جا. آواز دیا بھیا میں ساتھ چلوں. کہنا بہن زینب بھیا اگر آج عمر زندہ ہوتی آپ کو تنہا جانے دے. آواز دی زینب اگر جانا ہی ہے تو جاؤ اپنے شوہر عبداللہ سے اجازت دے دو. تو جیسے ہی شہزادی نے سنا پردے میں ملبوس ہوئی, اپنے شوہر عبداللہ کے گھر آئی. شہزادے عبداللہ کا حال یہ کہ آپ خلیل سے بیمار تھے. جیسے ہی اپنی شہزادی جناب زینب سلام علیہا کو آتے ہوئے دیکھا, ایک مرتبہ تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے. زینب جا کر کے پیر کی بیٹھ گئی. آواز دیا زینب شہزادی ایسے مقام پہ نہ بیٹھیے, اس لیے کہ آپ کے بابا جیسا میرا بابا ہے, آپ کی ماں جیسی میری ماں ہے. آپ اگر اس عالم میں بیٹھ کر اور عباس کا گزر ہو جائے تو اللہ جواب کیا ہے. اللہ پر کیا شان ہے نبی کی مدد. سبحان اللہ. نے کہا آواز دیا اللہ ایک بات بتائیے, آج تک میں نے جب سے اس گھر میں آئی کبھی آپ سے کچھ مانگا ہے؟ نہیں شہزادی کبھی کچھ نہیں مانگا. آواز میں علی کی بیٹی ہوں عبداللہ, میں نے کبھی کوئی سوال کیا, کوئی شکوہ کیا کر نہیں. عبداللہ اگر آج زینب کو سوال کرے, میں شہزادی سوال کرے میرا بھیا جا رہا ہے, میں بھائی کے بغیر ایک لمحہ زندہ نہیں رہ سکتی. عبداللہ کی اجازت دے دیجیے, بھائی نے کہا ہے کہ آپ سے اجازت دے. آواز دیا شہزادی میں روکتا نہیں, جاؤ. آپ کے بابا علی نے جب آپ کو میراث میں دیا تھا, مجھ سے وعدہ دیا تھا اے عبداللہ ایک روز میری بیٹی زینب بھائی کے ساتھ جانے کو کہے گی. عبداللہ منع نہ کرنا, میں منع نہیں کرتا, مگر یہ شہزادی میری بھی خواہش ہے. کب ہو کیا میری خواہش ہے. ابھی جیسے ہی لفظ خواہش کہا تھا کہ شہزادے علی اکبر کا گزر ہو گیا. آواز دی بی بی اگر بنی ہاشم کے جمال لینے کے لیے آ جاتے تو کتنا اچھا ہوتا. اکبر نے جیسے اس کا بابا کے پاس آیا, بابا ابا جان کی خواہش ہے کہ پھوپھی اما کو بنی ہاشم کے ساتھ رخصت کرنا چاہتے. اتنا صبح حسین نے اشارہ کر دیا, سارے بنی ہاشم کے جوان زینب کو رخصت کرنے کے لیے گھر پہنچ گئے. کیا سن رہے ہو؟ جنہیں اللہ نے پہلے دی ہے نا, بہنوں کے گھر کبھی رخصت کرتے تو ملنے چلے جایا کرو. بہنوں کا دل بھر لیتا ہے, میرا بھائی مجھے لینے کے لیے آیا ہے. آج زینب کو لینے کے لیے 18 بھائی آئے ہیں. جیسے دوسرا ہونے لگی نبی ایک مرتبہ حسین کی نظر پڑ گئی. آواز دی آقا میں نے خواہش اس لیے ظاہر کی ہے تاکہ تاریخ کو پتہ چل جائے زینب جب مدینے سے چلی تھی تو کتنا آواز تھی. 200 گواروں پر یہ حج کے حلقے میں زینب اپنے شوہر کے گھر سے رخصت ہو گئی ہے. بس آج چوتھے ماہ سے منسوب یہ مجلس ہے. آپ ماتم کریں گے, آپ بریا کریں گے, آپ آنسو بہائیں گے. زینب آباد ہے, 18 بھائی موجود ہے.
ہرا گھر ہے، سب جگہ ساتھ موجود ہیں۔ آخری بات کہ پورا مسائل صرف سمندر کے لیے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ سو گواروں آ گئی زینب رخصت ہو کے بیت الشرف میں، محملیں لگ گئی، سواریاں ناکے آ گئے، ایک ایک بیوی نکلی، کسی نے کہا ہٹو بچو کون آ رہا ہے؟ اکبر کی ماں لیلا آ رہی ہے، جوان بیٹا قریب آیا، اما آپ سوار کر دو، بیٹے نے سہارا دیا، سوار کر دیا، اکبر مدینہ ہے ماں کو سوار کر لے۔ یہ شہزادے وہ آئے گا جو ماں کے ہاتھ پکڑے ہو کے حسرت سے مقتل کی طرف دیکھ رہی ہو، کوئی سوار کرنے والا نہ ہوگا۔ اللہ اکبر، اکبر نے ماں کو سوار کیا، ہٹو بچوں کون آ رہا ہے؟ تو آ رہی ہے، ساسی ماں کے بڑے سوار کر دیا، ایک ایک بی بی آتی رہی، سب سوار کرتے رہے، بس 1-1.5 منٹ کے مسائل کے رہ گئے ہیں جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں، اس کے بعد میں اندر جاؤں گا، آپ اندر ہونا۔ سواروں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک مرتبہ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے عجیب منظر دیکھا، کیا دیکھا؟ ایک 32 سال کا جوان بڑی تیزی سے باہر نکلا، اور نکلنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کے کہا الحجاب الحجاب الحجاب۔ بنی ہاشم نے حلقہ بنانا شروع کیا، میں نے پوچھا کہ کر کیا رہا ہے؟ کہا آسمان کے مخلوق سے کہنا پردہ کر لو پردہ کر لو پردہ کر لو۔ کون آ رہا؟ علی کی بڑی بیٹی زینب آ رہی ہے، علی کی بڑی بیٹی زینب آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، تو پہلے ساتھ آئی، ایک مرتبہ بنی ہاشم کے جوان استقبال کے لیے آگے بڑھے، غازی آگے بڑھا، بڑھ کے کہتا ہے شہزادی سوار کر دوں؟ زینب کہتی نہیں عباس میں سوار نہیں ہوتی۔ عباس پیچھے ہٹ گئے، اکبر آگے بڑھے، 18 سال بعد میں سوار کر دوں؟ زینب کہتی نہیں میں سوار نہیں ہوتی۔ جنہیں اللہ نے گھر آباد رکھا ہے وہ سن لیں قیامت ہے۔ ایک ایک جوان آگے بڑھتا رہا، زینب سے کہتا رہا شہزادی میں سوار کر دوں میں سوار کر دوں میں سوار کر دوں۔ آج محرم کی کیا تاریخ ہے؟ 25 23 22 20 21 10 محرم سے اکیلی سفر کر رہی ہے، آرام نہیں ملا ہے، پیروں کے چھالے ٹوٹ چکے ہیں، مجھ سے خون اٹھ رہا ہے، قیامت ہے۔ جس کے پاس جوان ہو، تاریخ کہتی ایک مرتبہ اس نے کہا میں سوار نہیں ہوتی میں سوار نہیں ہوتی۔ سارے بنی ہاشم کے جوان پیچھے ہٹتے رہے، 1 منٹ کے مسائل کے رہ گئے، ختم کر دیا۔ ایک مرتبہ اس بی بی کا دل بھر آیا، اس نے اپنے بھائی حسین کی طرف دیکھا اور دیکھ کے آواز دیا بھیا دیکھ رہے ہو انہیں؟ یہ سب مجھے سوار کرنے کو کہتے ہیں، بھیا ان سب سے کہہ دو وہ آگے آئے اور مجھے سوار کرے، جو مدینے میں اس شان سے سوار بھی کرے واپس اتارے بھی۔ اتنا سننا تھا، حسین نے اشارہ کر دیا، بنی ہاشم کے سارے جوان پیچھے ہٹ گئے، آواز دیا سچے میرے نام تم آگے بڑھو، تم ہی وہ ہوگے جو آج سوار بھی کرو گے، تم ہی وہ ہوگے جو مدینے میں اتارو گے بھی۔ اے مولا یہ کیا کہہ دیا؟ زینب کو کیا دے محرم کو یاد آیا جب بنی ہاشم نے کربلا بات کر دی۔ آئے زینب اکیلی تھی، آواز دے رہی تھی اے مدینے کے جوانوں آؤ زینب کو سوار نہ کرو گے، کوئی نہ تھا تو زینب کو سوار نا میری بچی نا اس طرح نہ رونا، تم کیا کہاں اللہ جانے مقتل میں رہے
چاہے شام کا وہ زندہ ہو میری نہ میری بچی نا ہم جاتے ہیں ملنے بابا سے اب لوٹ کے ہم کو آنا نہیں کچھ دیر لپٹ جا سینے سے اب باپ کا سینہ ملنا نہیں سو جانا جہاں پھوپھیاں کہہ دے سو جانا جہاں پھوپھیاں کہہ دے چاہے شام کا وہ زندہ ہوئے میری نہ میری بچی نا جانے دے مجھے میدان کی طرف دینا یہ تجھے قربانی ہے رہوار کہ میرے پاؤں میری بچی تو پیرانی ہے جینا ہے تجھے زہرا کی طرح چاہے شام کا وہ زندہ ہو میری سکینہ اس طرح نہ رونا نہ میری بچی نا اس طرح نہ رونا ارے اب پوچھ لے آنکھوں سے تو دیکھ لے چہرہ بابا کا کل ہو سکتا ہے آنا سکے پہچان چہرہ بابا کا ہم ساتھ تیرا نہ چھوڑیں گے ہم ساتھ تیرا نہ چھوڑیں گے چاہے شام کا وہ زندہ ہو میری سکینہ اس طرح نہ نہ میری بچی نا اس طرح نہ رونا عباس کا دل اکبر کی بہن عباس کا دل اکبر کی بہن اس وقت بدھے گردن میں تم بابا بابا مت کرنا تڑپے گا میرا گور بدل اصغر کی طرح سے چپ رہنا چاہے شام کا وہ زندہ ہو میری سکینہ اس طرح نہ رونا نہ میری بچی نا اس طرح نہ رونا سکینہ اس طرح نہ رونا ہم جاتے ہیں ملنے بابا سے اب لوٹ کے ہم کو آنا نہیں کچھ دیر لپٹ جا
سینے سے پھر واپس نہ ملنا نہیں، تو جانا جہاں تو بھی آ کہے چاہے شام تو وہ زندہ ہووے میری سکینہ اس طرح نہ رونا، میری پوچھ لے تو دیکھ لے چہرہ بابا کا، تنہا سکتا ہے سکے پہچان چہرہ بابا کا، ہم ساتھ تیرا نہ چھوڑیں گے چاہے شام تب وہ زندہ ہو دے میری سکینہ اس طرح نہ مدینہ اس طرح
میری ٹوٹ گئی بات تجھے چلوں بیٹی بجھا پایا تیری جب میرے بات یقین ہو گیا مجھ کو میرے قلم ہو گئے بازو سر پہ جب لگا تھا تاریخیاں ہے
میں تجھو بھیا اگر کبھی اٹھا کر نہ دیکھا جس جنت کو تم نے برادر کبھی تم نے اٹھا کر نہ دیکھا ہر رسی سے تیرے باندھے ہیں اور پر ہر رسی سے میرے باندھے ہیں اور سر پر نہیں میرے جیسے دربار رہا ہے میرا دل ڈوبتا جا رہا ہے جیسے دربار رہا ہے میرا دل ڈوبتا جا رہا ہے میں تو گھر میں بھی بولتی تھی بھائی تو سب کچھ پتا ہے میں تو گھر میں بھی بولتی تھی بھائی تو سب پتا ہے